سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں جہاں مسلمانان عالم اپنی عبادات میں مصروف ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور نیکیوں کے ذریعے جنت کی طرف اپنا سفر کو آسان بنا رہے ہیں، ہم نے بھی ایک کوشش کی کہ آپ تک اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے جس کے بعد آپ بہت سے ایسے عقائد جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے یا نہیں جانتے تھے ان کو جان کر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور جو ثواب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے۔ یقینی طور پر جب عقائد و نظریات کی بات ہوتی ہے تو ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدلل گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے، اور ایسے بیان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے دل و دماغ پر اثر کرے اور آپ اس پہ ماننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور دلی طور پہ تیار ہوں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے خطبات کے ذریعے عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کر رہے ہیں، مسلمانان عالم کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ایک مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ان اہم لمحات میں آپ وقت دے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ وقت دینا ہم سب کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ اللہ کرے جی۔ اچھا، ہم نے گزشتہ نشست میں جس طرح ذکر کیا بہت سے موضوعات پہ یوم کے حوالے سے، یوم فتح مکہ، فتح مبین، اور میں سمجھتا ہوں جب سے بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ مسلمان اس دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور پورے سال بھی سے یاد کرتے ہیں، اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو حسن سلوک آپ نے وہاں کیا، فتح مکہ کا دن، اس دن کا خطبہ، اس دن کے معاملات، اس کی بڑی اہمیت ہے، وقتاً فوقتاً علماء بھی اس پہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج مطلب 20 کے حوالے سے دن ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے پوری دنیا میں فتح مکہ منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، ان کی ذات سے ہی ہمیں تمام رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ سیاست ہو، لفظ سیاست لوگوں میں جس طرح رائج ہے، حالانکہ یہ ایک مقدس خدمت ہے اور اگر دیکھا جائے تو عبادت ہو سکتی ہے۔ دینی شعبے اب لوگ کچھ الگ الگ سیکشن کر رہے ہیں، نہیں جی یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ، دین مکمل ہے۔ اس میں سب کچھ ریاستی امور بھی ہیں، دینی امور بھی ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ بالکل۔ اگر یہ تمام نمونے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہلاکت میں ہوتے اس وقت۔ بالکل۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنا بنیادی بات، ٹھیک۔ بھول نہیں جانا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں جہاد قتل و غارت کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہمیں ایک جانور کو بھی صرف جان تلف کرنے کے لیے شکار کی اجازت نہیں ہے کہ جان مارنی ہے، نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ یا تو یہ کہ اپنے حفاظت کے لیے، اور یا پھر حلال جانور تاکہ ہم اس کو کھا سکیں۔ ہمیں پانی کا ایک قطرہ وضو میں اسراف کرنے کی اجازت نہیں، تو کسی کا خون کیسے بہانے کی اجازت ہوگی؟ بالکل۔ لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ ایمان میں امن پوشیدہ ہے، اسلام میں سلامتی ہے، بے شک۔ بنیادی طور پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو 10 سال کی مدنی زندگی 84 جنگیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. کسی طرح ان کو کچل دیں، ختم کر دیں، یہ سازش رہی. مسلمان کا جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے. ٹھیک. ہر جنگ کی اب کیا اسٹریٹجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حکمت عملی. کیا اس کا لائحہ عمل بنایا جائے، کس طرح. اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پوشیدگی رکھی، سیکریسٹی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ سیکریسی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ظاہر نہیں ہونے دیا. لشکر جا رہا ہے، خبر نہیں ہو رہی. اللہ. جاتے ہوئے راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، کوئی اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے. یہ بھی میسج جا رہا ہے. ایگزامپل سیٹ کر دی. بالکل. مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے. وہ لوگ جو خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے 13 برس ظلم و ستم میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، عرصہ حیات یعنی زندگی مشکل بنا دی تھی. آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ، بول چال، میل جول، لین دین بند، رشتے ناطے ختم. ان لوگوں کو حضور فتح کرنے جا رہے ہیں، فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں. خون کی ایک چھینٹ نہیں گرنے دی اور مکہ فتح ہو ہوا. گیا. یہ اسلامی تاریخ کا بہترین واقعہ. آج بہت سے دن منائے جاتے ہیں، لیکن عالم انسانیت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ بھی ایک مثال قائم ہوئی. ناقہ پر سوار ہیں، حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا ہے ساتھ، اور آپ نے اپنا ماتھا اتنا جھکایا ہوا ہے کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے، اکڑ کے نہیں جا رہے. یہ بھی ایک مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولتے ہوئے جا رہے. مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی، وہ سب کے سب اپنے ڈیفنس کے لیے کہ کیا کریں، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ان کو معلوم تھا ہم نے کیا 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 ہے، سب انہیں چیزیں یاد تھی. وہ گھبرا رہے ہیں، اور ادھر اعلان ہو رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اللہ. یہاں تک کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ. ہم اس کو شاید لفظوں میں واضح نہیں کر پا رہے، یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے. وار فار پیس کہیں گے، امن کے لیے ایک ایسی جنگ جس کے بعد امن نہیں، آئے. اس پہ غور کیوں نہیں کر رہے کہ پوری دنیا انسانیت میں ایسی کوئی اور مثال تو دکھائیں. کہیں نہیں ہے. فاتحانہ شان سے صحابہ کے منہ سے نکل گیا، آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے. انہیں وہ سب مصائب اور مظالم یاد تھے. فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو آج معاف کرنے کا دن ہے. فرمایا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم سب آزاد ہو. فرمایا آج معاف کرنے کا دن. یہ خلق کریمانہ، یہ شان رحمت تھی جس نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. آپ یہ دیکھیں، یہی لوگ بدر میں لڑنے گئے تھے، یہی لوگ احد میں لڑنے گئے تھے، یہی احزاب تمام مل کر خندق میں لڑنے گئے تھے. لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج سب حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. یہ اتنی بڑی مثال کہ تم صرف اللہ سے معافی چاہو، تمہیں معافی ہے، سوائے گستاخ رسول کے. اس کے لیے معافی نہیں. وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ جائے، وہ مکہ مکرمہ جہاں مسلمان کو جانور شکار کرنا منع ہے،
سوائے موذی جانور کے کسی اور کو مارنا منع ہے، وہاں پر گستاخ رسول اگر کعبے کے غلاف سے بھی لپٹ جائے گا، کیونکہ وہ پورے نظام کو درہم برہم کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ کو شاید بریک لینی ہے، ہاں، میں کوشش بعد کریں میں گے کہ بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے، بہت اہم دن ہے اور اسلامی تاریخ میں یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں اور روشنی ہی روشنی ہے۔ اب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے فتح مکہ یعنی فتح مبین کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ ایسے واقعات جب بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنتے ہیں۔ اور فتح مکہ اتنا اہم دن ہے، اتنی عظیم فتح ہے کہ اگر اس کا ذکر بار بار کیا جائے تو بہت سے آپ کے جو صفت ہیں آپ کے اندر اس میں بھی بہت مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ علام صاحب، آپ نے فرمایا آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے اور امان ہے اس کو جو کسی کے غیر کے گھر میں بھی گھس جائے۔ اس کے بعد کے واقعات ایسے کیا ہو گئے کہ مکہ اس طرح فتح ہوا کہ 100% آپ اس پوری سرزمین پہ چھا گئے؟ دیکھیں اس کا پس منظر صلح حدیبیہ، ٹھیک، کافروں نے خود معاہدہ کیا، خود خلاف ورزی کی، اسٹریٹجیکلی کھیلا گیا۔ اسباب تو خود بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نور نبوت، بظاہر اس کے اگر ہم دیکھیں معاہدے کے کچھ ایسی باتیں تو اس میں لگتا ہے کمزوری ہے، مگر آپ نبی ہیں، جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو پوری وہ ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے اب مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کہ تم سب آزاد ہو۔ اسید ایک شخص تھا، بہت بد زبانی کرتا تھا، وہ آگے بڑھا خود، یعنی جوش ایسا لوگ حیران ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرجتی ہوئی آواز میں فرما رہے ہیں، جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، نبی پاک کی آواز میں روب ہے، دل دہل جائے، مگر وہ 53 برس دیکھ چکے چکا ہیں۔ تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ، نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا۔ عثمان بن طلحہ شیبی کعبے کا چابی بردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت جب کر رہے ہیں مکہ سے، کعبے میں آئے، فرمایا آج رات میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دو، میں کعبے کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا، مکہ کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا۔ کیوں؟ اب ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ جو بھی تھے اس میں اس نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ فرمایا ایک دن آئے گا کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو اسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں آج کھڑا ہے، مگر اس دن تیری حیثیت ایک مجرم کی سی ہوگی۔ اس نے اپنے طور پر کہا نہیں جی ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، یہ آپ کا خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اتفاق سے آ کے اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا۔ اس نے چابیاں آپ کی طرف پھینک دیں، ایک صحابی نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، آپ کے ہاتھ میں چابیاں۔ آپ اس کو عثمان بن طلحہ شیبی کو دیکھ کے مسکرا رہے، غصہ نہیں ہے، ریونج، انتقامی کارروائی کوئی وہ نہیں ہے۔ فرمایا عثمان وہ رات یاد ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی ہر بات یاد ہے۔ فرمایا یہ دیکھ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں، یہی کہا تھا نا میں نے؟ اس نے کہا جی بالکل آپ نے ایسا ہی کہا تھا۔ فرمایا بول تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟
वो गर्दन झुकाए खड़ा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ये चाबियां आज एक शख्स को दूंगा, मैं जिसको दूंगा ये चाबी उसके पास रहेगी, उसके बाद उसकी औलाद में रहेगी, जो उनसे छीनेगा वो जालिम होगा। हज़रत अली फरमाते हैं हुजूर मुझे दे दीजिए। कितना बड़ा एजाज है काबे का चाबी बरदार होना। सहाबा तमन्ना कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया शहबी मैं तुझे दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। वो कदमों में गिर के मुसलमान हो रहे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, हुजूर का अखलाक, हुजूर की रहमत और मेहरबानी देखकर वो लोग कलेमा पढ़ रहे हैं। और आपको पता है उसके बाद मना हो गया था कि कोई काफिर दाखिल नहीं होगा। जब हज्जतुल वदा किया उसी मक्का में, वो लोग सारे जो खून के प्यासे थे अब जानिसार बन रहे हैं। बेशक, इसीलिए कहते हैं आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपका रवैया ये कितना असर अंदाज होता है। माँ बाप हो, उस्ताद हो, पीर हो, लीडर हो या किसी कारखाने का मालिक हो, आपका रवैया, आपके अल्फाज, आपका लहजा और आपके अखलाक। दिलों पे हुकूमत की जाए। जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने तलवार चलाई वो कैसे मुसलमान हुए? उन पे कौन सी तलवार चली थी? वो जिंदा ही नहीं होते। भाई अगर आप कहते हो लोहे की तलवार से चला, तो जिन्होंने तलवार चलाई वो कैसे मुसलमान हुए? वो नबी पाक की रहमत और अखलाक से हुए। ये फ़तह मक्का पूरी तारीख़ आलम में एक मिसाल कायम हुई, इंसानियत के लिए भी, अमन के लिए भी, दीन इस्लाम के लिए भी। वही मक्का जब नबी पाक ने हिजरत फरमाई, अब वहाँ रहना जायज़ नहीं था किसी मुसलमान के लिए, लेकिन अब उसी मक्के को हुजूर ने फ़तह कर दिया और उसकी अज़मत व शान में और इजाफ़ा हुआ। काबे के वो लोग जो नंगे तवाफ़ करते थे, वो लोग जो काबे में रहकर वहाँ रहकर जुल्म व सितम, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, क्या क्या उनमें ख़राबियाँ थीं, वही लोग दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गए। बेशक बेशक। ये तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान। हम ये कह सकते हैं कि शख्सियत का असर भी होता है, मगर कब? जब शख्सियत ख़ुद उन औसाफ से मुत्तसिफ हो, उसमें वो खूबियाँ हों। आज हमें अपने नाराज़ बच्चे को, रूठे हुए बच्चे को मनाना, बिगड़े हुए बच्चे को दुरुस्त करना मुश्किल। आपको छोटी सी जगह खाली करानी पड़ जाए मुश्किल होती है। लेकिन ये आप देखें, अगर ये नबी पाक के अखलाक करीमाना को अपना लें, हम में कितनी तब्दीली आ सकती है, हमारा मुआशरा कितना बेहतर हो सकता है। उसी मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लोगों को ही हुक्मरानी दी। लोकल्स को जो है ना, ये नहीं किया कि अपने लोग मुन पर मुसल्लत किए, उन्हीं लोगों को हुक्मरानी दी, उन्हीं को इज्जत मिली। और वो ये इज्जत पाकर, क्योंकि जो सहाबा फ़तह मक्का से कबल मुसलमान हुए, जो बाद हुए, वादा तो अल्लाह ने सबसे भलाई का किया, दर्जा उन पहलों का ज़्यादा, लेकिन उनको इज्जत मिली। आप अपने मुजरिम को कभी इज्जत नहीं देते, आप कभी उसके लिए दिल से माफ़ नहीं करते, मगर यहाँ कैसे लोग हुए, हिंदा, अफशी, कितने लोगों को जो है आप अंदाज़ा कीजिए। अच्छा नाम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों में जो हिंदा वाला एक वाक़या था, हिंद उसका नाम था, और हबशी जो उनके हवाले से जो इस कबूल इस्लाम का वाक़या, कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद इस पर भी जिक्र करें, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि बार बार अगर इनका जिक्र किया जाए तो उनसे रोशनी ही हासिल होती है। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फ़तह मक्का के दिन होने वाले वाक़यात का असर आज तक माशरे में कितना है, और वो चार्टर्ड ऑफ पीस हो या फिर लोगों को माफ़ कर देने का हो, तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होता है। सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है फ़तह मक्का के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब, और इस प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर टॉपिक से रिलेवेंट कॉल होगी तो और मज़ा आएगा। अल्लामा साहब, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे हमने जिक्र किया कि ये चार्टर्ड ऑफ पीस बना, मतलब किसी शहर को, किसी इलाके को फ़तह करने के बाद कैसा आपने सलूक करना है लोगों के साथ, चाहे वो आपके जानी दुश्मन क्यों ना हो। दूसरा,
جو اس کے بعد معاف کرنے کے بعد اس شہر کے مقامی لوگوں کو ہی حکمران بنا دینا، یہ کتنی بڑی اگزامپل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی اگزامپل پائی جاتی ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ پورا واقعہ تاریخ انسانیت میں اتنا رہنما ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم شاید اس کو ایک رسمی طور پر منا لیتے ہیں یوم فتح مبین کہہ کے، اور اس سے زیادہ ہم کوئی وہ ذکر نہیں کرتے، شاید ہم واضح نہیں کر پاتے. آپ اس سے اندازہ کیجئے جناب ابو سفیان، ان کا اس دن سے پہلے تک کا سارا کردار، ان کی زوجہ ہیں، ادھر وحشی جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضور کے چچا کو قتل کیا، یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے ان کے کلیجے کا ہار بنا کے پہنا اور دانتوں سے اس کو چبایا. کتنی اذیت. آپ تو 4 پیسے والے مجرم کو معاف نہیں کرتے، اور اگر آپ کا ہو بھی جائے تو کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو گئی بات ختم، آج کے بعد تعلق نہیں. یہ دل سے. اور چونکہ اسلام وہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین قبول کر لے اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دے رہے ہیں. انسانوں کی خرید و فروخت کے خلاف، غلامی کے خلاف وہی تو کردار پیش کر رہے ہیں. لڑکیوں کو عزت دینا، وہی جو باعث شرم تھیں ان کو باعث عزت بنانا. شرف بنا دیا. بالکل. اب یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب حضرت ابو سفیان ہیں، اب حضرت ہند ہیں، اب حضرت وحشی ہے ہمارے لیے صحابی بننے کے بعد. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس سید کا نام بتایا کہ اسی کو حضور نے گورنر بنا دیا، جبکہ اس کے کردار کی پچھلی اگر تاریخ پڑھے تو اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، لازمی بات ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مثالیں قائم کر گئے آنے والوں کے لیے کہ حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، سروں پہ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ صرف سر فتح کرنا جانتے ہیں، وہ دل فتح کرتے تھے. اور کیسے فتح کرتے تھے؟ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ جو خون کے پیاسے تھے وہ جانثار بنے. بے شک بے شک. یعنی طواف کرتے ہوئے ایک شخص قتل کے ارادے سے پیچھے پیچھے ہے، صرف اس کو پیار سے دیکھ کے اس کے ہاتھ پھیر دیا اور وہی جانثار بن گیا. اس کو سب سے زیادہ محبوب ہستی وہی ہو گئے. وہی لوگ جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آپ کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ خود امامت کر رہے ہیں. یعنی ان کو اس قابل بنا دینا. تو اب یہ ہے ہمارے ہاں کردار کی تعمیر کردار جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ آپ کے ان صرف لفظوں سے بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے لفظوں میں اثر نہیں ہوگا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے پیکر ہیں. آپ کے صحابہ آپ کی وجہ سے صداقت کے پیکر بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں ہم کو اہمیت دی. ایک تو سچ کے لیے، خالص ہونے کے لیے، کہ ہم سچ کے پیکر بنیں اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. جب تک کوئی مفاد رہے گا دنیا کا، آپ کے کردار میں خوبی نہیں آئے گی. اقربا پروری نہیں کی. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے یا اپنے خاص افراد کو لگا رہے ہیں. نظام بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بصیرت چاہیے اور آپ کو لوگوں کے دل فتح کرنے ہوں. ہم سے بھی کالر ضرور. جی السلام علیکم. السلام. جی سر سوال کیجیے گا. عالم صاحب سے سوال ہے کہ جو بچہ پیدائش کے درمیان میں فوت ہو جاتا ہے 1 دن رہنے کے بعد، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو قبرستان میں جگہ بھی نہیں دی جاتی. اور وہ بچہ جو پیدائش کے 2 دن گزرنے کے بعد فوت ہو جائے، یعنی کہ پیدائش ہوگی اس کی، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے اور قبرستان میں جگہ بھی دی جاتی ہے. آپ سے یہ صرف کس پہ روشنی فرما دیں. ٹھیک. ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد ہی اور ایک اگر اس نے پیدا ہو کر سانس لیا ہے، بھلے ایک ہی لیا ہے، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی،
कफन देकर दफन भी किया जाएगा अगर सांस लिया है। ठीक है। और पैदा ही मुर्दा हुआ है तो नाम रखा जाएगा, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी क्योंकि उसने ज़िंदगी नहीं पाई। ठीक है। उस दुनिया में अगर ज़िंदगी एक सांस भी ले लेगा तो उस पर वो हुक्म होगा, चूँकि वो ज़िंदा ही नहीं आया तो अब उस पर वो हुक्म नहीं होते। लेकिन नाम रखना चाहिए वरना क़यामत के दिन वो शिकायत करेगा। बिल्कुल। तो नाम रखें। और हमारे यहाँ बहुत बरकत का होता है कि बेटे का नाम मोहम्मद, बेटी का नाम फ़ातिमा रख देते हैं, निस्बत का फैज़ान भी होता है। और यही बच्चे कल को आपके लिए शफाअत का सबब बनते हैं, बख्शिश का सबब बनते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, शिकायत ना करे। ठीक ठीक जी। राम साहब, माशरे में अभी जिस तरह हम अगर मुल्की हालात देखें और सियासी हालात देखें तो लोग किसी पुरानी दुश्मनी को लेके बड़ा तवालत देते हैं उसे, और वो फिर नस्लों में मुंतकिल करने की दानिस्ता कोशिश करते हैं कि मेरे बाद भी ये वाले लड़ते रहें। आप ये देखिए कि मुसलमान को मुसलमान के लिए, जब मैं मुसलमान कहता हूँ तो उसका मतलब उसके अक़ीदे सही हों, कुफ्र की हद तक ना पहुँचे हों, कोई उसमें वो बात ना हो। मुसलमान को मुसलमान के लिए सीने में कीना रखना, अब मैलिस कह लेते हैं, एनवी हसद कह लेते हैं, बुग़्ज़ कह लेते हैं, दुश्मनी कह लेते हैं, ये इजाज़त नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पर्दा पोशी की बजाय लोगों की पगड़ियाँ उछालना, बहुत से लोग इसीलिए नहीं आते कि भाई हम जाएंगे तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, जो नहीं भी होगी इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, किसी को गद्दार वीडियो आ जाएगी, किसी की ऑडियो आ जाएगी। तो ये, और सोशल मीडिया में तो अब कोई रुकावट ही नहीं है, कोई वहाँ पर कानून ही नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें, किरदार कुशी और ज़ातियात पर हमले ऐसे होने लग गए हैं कि लोग यानी नामवरी से घबराते हैं कि इसमें तो। और आप जिस तरह आपको पढ़ाया जाता है कि जब कोई शख्स नामवर हो जाए या किसी सतह पर पहुंच जाए, उसकी मामूली सी गलती भी उसकी तमाम चीज़ों पर पानी फेर देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक मसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि जो ख्वाहिश करे ओहदे की उसको नहीं देना चाहिए, क्यों? उसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो ये खिदमत है, सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। हम तो खिदमत लेते हैं, वज़ीर के माने बोझ उठाने वाला, ये तो बोझ उठवाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो खुद अब ये किरदार होगा। सैयदना फारूक आज़म का दौर देखे, उन्होंने मिसाल कायम की या नहीं की सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। आज अगर हम सीखना चाहें तो सरकार का उसवा हमारे सामने है। इसमें एक पहलू भी सामने आता है, अक्सर लोगों के ऐसे गुनाह जो कि उन्होंने किसी ज़माने में किए, लेकिन जब वो बेहतरी की जानिब आते हैं, मुस्बत तब्दीली अपने अंदर ले आते हैं, लोग उस वाली चीज़ को लेके उस पर तानाजनी करके उसकी शख्सियत को ख़राब करते हैं। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कॉल के बाद, क्योंकि आज जो मामला चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, मैं अल्लामा साहब से सवाल था। जी जी बिल्कुल कीजिए। कि बाज़ रवायतों में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़तह मक्का से पहले इस्लाम लिया है, यहाँ ऐसा है? ठीक ठीक। जब वो रवायतें गलत है? जी, इस्लाम लाने के हवाले से उनका रुझान का ज़िक्र मिलता है, लेकिन जो वाज़े है वो यही कि फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए, जैसा कि नबी पाक के फरमान से भी कि जो उनके घर में भी दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान। देखें सैयद साहब, मैं अर्ज़ करूं, ओहदा मिलने के बाद ज़ाती दुश्मनी या फिर ज़ालिमाना तौर पर अहकाम बनाना, अनबाइज्ड होकर काम करना, उसके लिए अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और उसके बाद खुला जुर्म किया है और खुली तौबा कर ली है, उसके बाद उसको ताना नहीं देना चाहिए। अगर बार बार ताना दें तो आप ख़ुद उस गुनाह में किसी तरह मुलव्वस हो जाते हैं, ये हदीस शरीफ में आता है। हमारे यहाँ सियासत को लोगों ने समझा ही नहीं, ये लोगों के उमूर अंजाम देना खिदमत समझकर, फॉर पीपल बाय द पीपल जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो उसकी स्पेलिंग बदल दी है लोगों ने। अब वो फॉर को फॉर द पीपल और बाय द पीपल वो कर दिया है, वो बदल गई है चीज़। आप ये देखें कि मैं
مجھے نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی نے حکمرانی کی ہو یا ان کے جانشینوں نے جو کردار ادا کیا۔ آج کے لیڈر کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں دوغلا پن ہوتا ہے یا یہ کہ ایک رخ پہ کوئی اور بات کرنا دوسرے ہم رخ اس میں ایسا ایڈیشن نہ کرتے سچا اور سچوں کے ساتھ ہو۔ بالکل وہ تو ہونا چاہیے۔ اکثر یہ کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے لیکن جن کے ساتھ ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ جی آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے آپ کے ساتھی کون ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں یہ کہ ان کو مخلص ساتھی ملے اور سچے ملے اور سچے رہے۔ آپ ہوتے ہیں وقتی طور پر آپ نے کردار کیا لیکن یہ کہ آپ اندر سے ویسے نہیں ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، Pretend to be۔ تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یعنی رولنگ کے جو آپ کے لاز ہوتے ہیں یا جو بھی میں اس کی تفصیل پرسنالٹی جزیات ٹریٹس کہوں جو ہوتے ہیں وہ بنانے وہ اس سے بہت ہیں۔ وہ سیکھنے چاہیے۔ اچھا اس میں ایک چیز میں جس چیز کو ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ایک مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک۔ ایک تو جو پچھلے والے کو یاد نہیں کرنا اس کو، دوسرا اگر کسی کو عہدہ دینا ہے تو اس پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو عہدہ دیتے اس کے اوپر سارے گناہ بھی ڈال دیے اور سارے مسائل۔ تیسری بات یہ کہ جس کو عہدہ دے دیا گیا ہے تو باقیوں کے لیے اس کی اطاعت لازم ہے، امیر ماں کی سوائے اس اطاعت کے کہ وہ شریعت سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ مسلمانوں میں اکثر ملکوں میں دیکھا جائے 52 ممالک میں یہی ہوتا ہے، جیسے کسی کوئی امیر بنتا ہے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ میں دوسرے ملکوں کی بات کروں نہ کروں، میں اپنے وطن پاکستان کی بات کر لوں۔ 75 سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جس کی ترجیح دین اور وطن ہو۔ پارٹی ہوتی ہے، مفادات ہوتے ہیں یا کچھ آپ اس کو دوسری چیزیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اپنی فلرشمنٹ کا وہ جو بھی ہے سیلف پروجیکشن کرنے کے لیے۔ اچھا کرسی سے محبت، حالانکہ انگلش میں کہا جاتا ہے گو ٹو چیئر، چیئر ول ٹیچ یو۔ تم کرسی پہ جاؤ، کرسی تمہیں خود سکھائے گی۔ یہ کوئی کانٹوں کی سیج ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ پر ذمہ داری آتی ہے اور ذمہ داری لینا اگر ادا کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو اول تو لینی نہیں چاہیے، لی ہے تو اس کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھنی چاہیے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ آرام کرتے ہیں آپ، تعیشات میں پڑ جاتے ہیں، اپنے لیے مراعات کا اضافہ۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ میں غریب کا، کمزور کا حق اس کو دلواؤں گا، اگر میں نہیں دلوا سکتا تو پھر میں گویا اہل نہیں ہوں۔ صحابہ نے تو بہترین مثالیں قائم کی، اس میں تو کوئی شک آج نہیں۔ کیا وجہ ہے، آج کیا وجہ ہے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ ہم کیوں، میں ابلیس سے مشورے کیوں لوں؟ میرے پاس قرآن حدیث ہے، بالکل میں اس کو رہنما بناؤں گا تو میری اپنی ذات، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو میری ذات میرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش۔ لوگ مجھ سے بھاگیں نہیں بلکہ مجھے بددعا نہ دیں، میرا ذکر کریں تو میرے پیچھے بھی خیر کے ساتھ کریں۔ تو یہ بہترین مثالیں ہیں آج اگر ہم قبول کریں، لیکن ہماری آنکھوں پہ کہیں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ پردے ہٹا دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل 20 رمضان کو لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں گے، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آگ سے آزاد کر لیں۔ بالکل صاحب، اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ایسے ہی موضوعات پہ گفتگو کریں جو کہ ہمیں رمضان بعد از رمضان بھی جو عمل کرنے ہیں اس حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، کوشش یہی رہے گی کہ اگلی نشستوں میں ایسے موضوعات کے آپ کو سامنے لایا جائے جس کو جاننے کے بعد اب بعد از رمضان یعنی عید کے بعد بھی انہی معاملات کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان ٹیک رہیں اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ آج ہم نے کوشش کی کہ فتح مکہ کو ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم سے دیکھیں، جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے ایز اے لیڈر، ایز اے فالوور اور ایز اے رعایا کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو معاف کرنا ہے، کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلی باتوں کو لے کر اپنے معاملات کو خراب کرنا ہے۔ یقینی طور پہ اسلام ہر پہلو اور ہر لمحے ہمارے لیے
ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے صحابہ کی جو تعلیمات اور ان کے عمل ہیں وہ ہمارے لیے ہر موقع پر ایک روشنی ہے، وہ مینار نور ہیں، ان سے نور پا کر ہم اپنی زندگیوں میں روشنی لا سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے اگلے جو بھی نشست آ رہی ہے اس میں فطرے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں اور چند ایسے موضوعات اور لائیں آپ کے سامنے جو اولیاء سے متعلق ہوں اور ہمارے عقائد سے متعلق ہوں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے